کرتا چلوں گا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، خانقاہ رائے پور کو کون شخص نہیں جانتا جو تمام ممالک پر اپنا وجود رکھتی ہے۔ ہندوستان کی زمین میں رائے پور کی زمین اپنا ایک مختص مقام رکھتی ہے، اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ رائے پور کی زمین نے تصوف کے میدان کے تعلق سے میدان جہاد تک ملک کی آزادی میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہوں یا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہو، یہ ان سے ریلیٹڈ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، یہ حضرت مولانا شاہ احمد الدین صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، یہ اس کے بعد کے جو اور خوش اچھی ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، مجھے مختصر عرض کرنا ہے۔ حضرت شاہ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص خلیفہ اور انتہائی معتمد حضرت مولانا شاہ احمد الدین صاحب رائے پور گوجرا کو حکم فرمایا کہ جاؤ اب خانقاہ کو چھوڑو اور اپنی قوم ملت اور حلقوں کا دورہ کرو، علم کا کیا حال ہے، عملی صورت کا کیا حال ہے اور کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، آپ قوم ملت کا جائزہ لیں، ایمان اور رسومات، بدعات اور خرافات کہاں تک جاری ہیں اور کس قدر علوم قرآنیہ کو جاننے والے حلقوں اور علاقوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رائے پور سے نکلے اور 2.5 سال میں آپ نے یہ طویل عریض دورہ فرمایا۔ اسی وقفے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر حضرت ملا قمر الدین صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے قدم بڑھایا، ہمت کی۔ ساتھ ہی میں بانی دعوت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے اشارات موجود تھے۔ حضرت شاہ قمر الدین رحمت اللہ علیہ نے اس ہمت کو، اس تڑپ کو، اس حصے کو اپنے دل میں لیا، اس درد اور فکر کو لے کر کے حضرت شاہ احمد الدین رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور حلقے کا دورہ کیا کہ کہاں ادارہ قائم کیا جائے۔ ضرورت بھی تھی۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ حلقہ اجڑ گیا تھا اور آپ کی مسند حدیث، آپ کی درسگاہ علم حدیث بند ہو جانے کے بعد کوئی ایسا قابل ذکر اور فکر یہاں ادارہ نہیں تھا جو ملت اسلامیہ کو سیراب کر سکے اور انہیں علمی جھلکیاں دکھا سکے، مسائل اور عقائد کا تحفظ ہو سکے اور ملت کی آبیاری اور شادابی کی جا سکے۔ چنانچہ انہی وجہ سے اس حلقے کا دورہ کر کے خانپور کی زمین کا حضرت نے اس کو مختص فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے علم کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس ایک جملہ، اس جملے کے بعد بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ اس کے ارد گرد زمین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خانپور کی زمین پر بسے ہوئے سینکڑوں مدارس اور سینکڑوں کالج اور ٹیکنالوجی کے ادارے آج بھی زندہ جاوید کھڑے ہوئے ہیں۔ گنگو کی زمین میں اسی حلقے میں کتنے سارے علمی نظام کے اسکول اور کالجز موجود ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے اس فقرے کی داستان کو زمین کی سطح پر اس طرح سمجھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر، سمجھائیں کیا۔ جو لوگ بواسیر کی پرابلم کو لے کر پریشان ہیں اور ان کو آپریشن سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے تو ان لوگوں کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت آیورویدک اینڈ یونانی دواخانہ ایک ایسا دواخانہ ہے جہاں پر بواسیر کا علاج بنا آپریشن کے کیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کا پکا علاج کیا جاتا ہے، وہ بھی بنا کسی پرہیز کے۔ اور جو لوگ گپت روگ، پتھری، دانت، کھاج، کھجلی، گٹیا بائے یا جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں، ان لوگوں کا بالکل سفل علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی ان سبھی پرابلم کا سولوشن گھر بیٹھے چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے بھارت آیورویدک اینڈ یونانی دواخانہ کے سرٹیفائڈ ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کر کے کر سکتے ہیں اور اپنی سبھی پرابلم کا سولوشن پا سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلیے۔ حضرت شاہ عبد الدین رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سنگ بنیاد رکھا، اساس رکھی اور دعا فرمائی۔ اس سلسلے کے لیے حلقے اور علاقے سے جناب حضرت مولانا منشی نادر حسن صاحب پالوی جو حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں اور شاگرد رشید بھی ہوتے ہیں، حضرت مولانا منشی نادر حسن صاحب پالوی نے یہاں قدم رکھا اور محنتیں کی۔ حاجی غیاث الدین
صاحب حاجی پوری ایک سادہ آدمی تھے مگر نیک دل انسان تھے، ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ بڑھتا گیا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، وہ پاؤں پہنچے، حضرت کو وہاں سے لایا گیا اور حضرت کو اس چمن میں رکھا گیا۔ پھر حضرت کی محنتیں ہوئی، درجہ بڑھتی چلی گئی، شہرہ بڑھتا گیا، اور اس قدر درگاہ قرآن کریم کی چلتی تھی کہ یہاں آس پاس گاؤں تک آواز جایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں حضرت علامہ عبدالغنی ازہری مفتی اور کشمیری بادشاہ باغ کو نہیں فراموش کیا جا سکتا۔ آپ کی انتھک محنتیں ہیں، آپ کی قربانیاں ہیں، جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے دو سوار ہوں۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازہری، دونوں حضرات ملے، دونوں نے قربانیاں دی، انتھک محنتیں کی اور درسگاہیں تعمیر کی، دارالاقامہ کی بنیاد اور اساس رکھی، مطبخ کا اجرا کیا، کشمیری طلبہ بھاری تعداد میں آئے، نظم و انتظام بڑھتا لگا۔ اسی لیے میں حضرت مولانا یاسین صاحب امبیٹا، قاری صدیق صاحب اور نہ جانے کتنے ایسے جیالے، حافظ ولی محمد صاحب بڑی مزرہ، کتنے سارے ایسے حضرات ہیں جو ساتھ میں جڑے، وابستہ ہوئے، اور پھر بستی بستی جا کر گھر گھر جا کر ڈنکا بجایا، اعلان کیا خانپور کا جلسہ ہو رہا ہے، اے لوگوں نصرت کرو، مدد کرو، مدرسے کو آگے بڑھاؤ۔ ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے، بوڑھوں نے جو شاید زمین کے حصے میں اب کب ہوں، نیچے زمین کے جا چکے ہیں، زمین کی گود میں سو رہے ہیں، انہوں نے لہسن دیا، گھی دیا، پیاز دیا اور ادرک دیا، کھیت میں ہونے والی سبزی اور ترکاریاں دی۔ پیسے کا وجود کم تھا، ان ساری چیزوں سے انہوں نے اس ادارے کو سینچا اور آگے بڑھایا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی زیر نگر یہ ادارہ بڑھتا رہا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت، بابائے قوم، حضرت مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا۔ ابراہیمی سے آپ تشریف لائے اور یہاں مشکات شریف کا سبق پڑھایا۔ مشکات شریف تک احمد علوم خانپور اس زمانے میں آ چکا تھا، چنانچہ حضرت سرپرستی فرماتے رہے، نظام آگے بڑھتا رہا، پھر دور بڑھتا گیا، افراد نکلتے گئے، پھر کہیں آگے چل کر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نے اس کارواں کو دیکھا اور سنبھالا۔ فقیہ الزمان حضرت مفتی اکبر صاحب الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، آپ نے اس نظام کو تھامے رکھا، اس لوگوں کو جھکنے نہ دیا اور دور حدیث شریف کا آغاز کیا، افتاء کے نظام کو قائم کیا، اور آپ نے اپنے علمی جواہر دکھائے اور دنیا اس ادارے سے فیضیاب ہوتی رہی۔ بات سچ ہے، ادارے پر ہچکولے آتے رہے، حالات آتے رہے، مگر ادارہ ٹوٹا نہیں، علم کی خدمات سے محروم نہیں ہوا۔ ادارے نے کئی دور دیکھے ہیں، مگر چونکہ بنیاد میں ایسے اللہ اللہ کرنے والوں کا وجود پڑا ہوا تھا، ان کی دعائیں تھی، آئے سحر تھی، اس نے بیٹھنے نہ دیا۔ پھر آخر وہ دن بھی آیا، حضرت مولانا شوکت صاحب یہاں ہوئے، اس وقت بدلا، حالات بدلے۔ چند دنوں بعد فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب قاسمی کی آمد ہوئی، بحکم پیر مغاں حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہ العالیہ، اور خانپور بستی کے بہت سارے ذمہ دار اور نگراں حضرات لے کر کے آئے۔ دار قدیم میں کام شروع کیا گیا، افراد بڑھتے گئے، نظام تعلیم نے کروٹ لی، بہت بہتر مستحکم ہوتا گیا، اور مسابقہ قرآن کریم نے ایک روح پھونکی، ایک جلا ڈالی، کام بڑھا۔ اس کے بعد دار جدید کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس سنگ بنیاد میں نمونہ اصلاح حضرت مولانا کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کی دعائیں ہیں، آہے سحر ہیں۔ یہاں حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ خانقاہ پٹھیڑ کی دعائیں ہیں، یہاں پیر مغاں حضرت عبداللہ صاحب مغیثی کی قربانیاں ہیں، جہد مسلسل ہیں۔ اس زمین میں حضرت سائیں عبداللہ صاحب، حضرت سائیں جی عبداللہ صاحب کی پڑھی ہوئی اینٹ ہیں، آپ کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا ہے۔ یہ ادارہ بہار جو اب آئی ہوئی ہے، بہار جو اب آئی ہوئی ہے، یہ سب بہت انہی کی لگائی ہوئی ہے، ان اکابر کی دین ہے۔ حضرت مولانا عبدالغنی مفتی عبدالغنی ازہری فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، میں نے اس بنی کو بنایا ہے، یہاں جنگل تھا، یہاں جنوں کا قبضہ تھا، یہاں پہرا تھا، ہم نے درخت اکھاڑے ہیں اور کاٹے ہیں، اور درختوں سے ہاں ہو چھو چھا کی آواز نکلی ہے، بستی کے لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہمت نہ ہاری، اپنے مالک سے مدد مانگی، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کفا باللہ ولیوں و کفا باللہ نصیرا۔ بالآخر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا، آنکھوں نے وقت بھی دیکھا کہ دار جدید کا بنیاد رکھی گئی اور دار جدید کا نظام بننا شروع ہوا۔ چند کمرے بنے اور ابھی پورا نظام نہیں، چار دیواری نہیں، بیت الخلا کا پورا بندوبست نہیں، مگر ہمارے حضرت محتمم صاحب کا حکم ہوتا ہے کہ چلو دار جدید کو چلتے ہیں، اسے چل کر آباد کرتے ہیں۔
دنیا دیکھتی ہے، حیرت زدہ ہے کہ کیسے اور کس طرح جنگل میں جہاں دن میں لوٹ ہوتی ہو، جہاں رات کو لٹے آگے بڑھ کر انسانوں کی عزت پر حملہ کرتے ہوں، جس موڑ پر ہر دوسرے دن رازنی ہوتی ہو، اس جگہ پر ادارہ اور طلبہ اساتذہ کیسے ٹھہریں گے؟ ڈیرہ طوفان میں ڈالے ہوئے ہیں، ڈیرہ طوفان میں ڈالے ہوئے ہیں، ہم تو موجوں کے پالے ہوئے ہیں، ہم تو موجوں کو پالے ہوئے ہیں، جلد اثر لائیں گی آہیں، کب بے اثر یہ نالے ہوئے ہیں۔ خیر مختصر میرے بھائیوں، یہ نظام، یہ ادارہ، آج یہ فیضان آپ حضرات کی محبت ہے، یہ آپ کا خلوص، سب ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور آپ حضرات سچے دل سے ادارے سے وابستہ ہیں، محبت کے ہوئے ہیں۔ کیا عوام، کیا خواص، کیا طلبہ، کیا علماء، کیا عامہ، کیا ہمارے قرہ اور سب حضرات بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے آپ حضرات کو اپنی محبت عطا فرمائیں، اپنا تعلق اور قرب عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ حضرات کی دولت ثروت میں بھرپور برکت عطا فرمائے۔ مگر یہ ایسے نہیں، دن رات سفر کیا ہے، انتھک قربانیاں دی ہیں ہمارے مکرم اساتذہ کرام نے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں نے، اور ہمارے حضرت محترم صاحب تعلق و دیوبند کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ احمد العلوم کی دیکھ ریکھ، اس کے لیے بھاگنا دوڑنا، محنت کرنا، اور اپنے راتوں کا آرام قربان کرنا، دنوں کی محنت چھوڑنا، اور اپنے قربانیوں کو خیر آباد کہنا، تبھی کہیں بنا ہے۔ سب کے سب کی ترجمانی اور زبان میں یہ فقیر ان جملوں میں ادا کرتا ہے، کے لیے قید و شہر و شام نہیں ہے، چلتا ہوں چلنے کے سوا کام نہیں ہے۔ اس دور میں ارزاں میں گلفام نہیں ہے، پینے کی اجازت تو ہے مگر عام نہیں ہے۔ پوری نہ ہوئی راحت منزل کی تمنا، ہم جیسے مسافر کے لیے شام نہیں ہے، ہم جیسے مسافر کے لیے شام نہیں ہے۔ بخشی ہے تیری ایک نگاہ خاص نے مجھ کو، درد کی وہ دولت جو بہت عام نہیں ہے۔ مر کر بھی دکھا دیں گے تیرے چاہنے والے، مر کر بھی دکھا دیں گے تیرے چاہنے والے، مگر مرنا جینے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ ایسی مہنگائی کے زمانے میں، ایسے کٹھن حالات میں، ایسی حکومت کی تیز تر آواز میں، جہاں دھرتی ہلتی ہے، آسمان ہلتا ہے، میڈیا کے ہاتھ لمبے اور دراز ہیں، ان جگہوں میں، ان مقامات میں، ایسے حالات میں جینا، ایسے ادارے کا تعمیر کرنا، اور جب ایک گھر کے چولہے کا چلنا کٹھن اور دشوار ہے، جائے کہ 200-300 طلبہ کے لیے سحر و شام بندوبست کرنا، ان کے لیے دارالاقامہ کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ کتنا کٹھن اور دشوار ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مگر چونکہ آپ حضرات کی فہم نصرت ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی محنت کو قبول فرمائے۔